السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن کورس لیسن نمبر 18 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے حروف مدہ اور حروف لین کے بارے میں آپ کو سمجھایا تفصیل کے ساتھ۔ جن بھائیوں نے وہ سبق نہیں دیکھا ہے وہ لازماً پچھلے سبق کو دیکھیں تاکہ آپ کو اس سبق کا زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ لیسن نمبر ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، یہاں تک، اس کے بعد ہم نے یہ چھوڑ دیا تھا، حروف مدہ کو سمجھایا۔ آج ہم یہاں سے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ حروف مدہ کو سمجھنے کے بعد اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا، بلکہ وہ پریکٹس ہوگی اس کی عملی۔ ہاں جی، سب سے پہلے دیکھیں بیٹا، آپ کو پیارے بچوں آپ کو سمجھایا کہ واو ساکن ہو، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ واو مدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کو کیا کرتے ہیں؟ لمبا کرتے ہیں، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہ ہے واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جبکہ را کے اوپر زبر ہے، را کو لمبا نہیں کریں گے۔ زبر کب لمبی ہوتی ہے؟ زبر کو اس وقت ہم لمبا کریں گے جب زبر کے آگے الف ہوگا۔ زبر کے آگے کیا ہوگا؟ الف۔ انشاءاللہ کوئی مثال آئے گی آپ کو، انشاءاللہ میں ادھر سمجھاؤں گا۔ ہم پڑھتے ہیں را زبر را، حمزہ پیش واو او، را او، فا دو پیش فن، را او فن۔ اب یہاں اس کو جو حمزہ کو لمبا کیا ہے یہ واو مدہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، بلکہ اس پیش کو لمبا کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ دوسرے انداز میں جو آپ کو ہم نے سمجھایا تھا کہ پیش کو کب لمبا کرنا ہے؟ جب اس کے آگے واو ساکن آ جائے گی۔ واو ساکن آ جائے گی تو پیش کو کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے۔ پیش والے حرف کو لمبا کر کے پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کیا جائے گا۔ غین زبر غا، فا پیش واو فو، یہ بھی واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ غفو، را دو پیش رن، غفورن۔ اب یہاں را اور یہ غین، یہ دو، ان کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ تو موٹا حرف ہے، یہ کبھی بھی باریک نہیں ہوتا۔ اور یہ جو را ہے، را کے اوپر زبر ہو، دو زبریں ہوں، کھڑی زبر ہو، یا پیش ہو، دو پیشیں ہوں، الٹا پیش ہو، را کو موٹا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد شین زبر شا، کاف پیش واو کو، یہ واو مدہ ہے۔ را دو پیش رن، شکورن، یہ بھی را اسی طرح اس کو بھی موٹا ادا کریں گے۔ تا زبر خا، تخ۔ اب دیکھو یہ جو خا ہے یہ بھی ساکن ہے اور یہ یا بھی ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اب خا جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، اس کو ہم ہلائیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اور یا بھی اسی طرح۔ اب ان میں یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے جو ہم نے پڑھا ہے؟ وہ ہم نے پڑھا تھا یا مدہ، ٹھیک ہے، کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو۔ یہ دیکھیں، یہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہے تو اس کو لمبا کیا جائے گا، وہ یا مدہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ۔ یا ہم نے پڑھا تھا کہ زیر کو کب لمبا کرنا ہے؟ جب اس کے آگے یا ساکن ہو۔ زیر کو کب لمبا کیا جائے گا؟ جب اس سے پہلے اس کے آگے کیا ہو؟ یا ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، جزم والے حرف کو ساکن کہا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب توجہ کریں۔ تا زبر خا، تخ، خا کو موٹا کرنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے۔ فا زیر یا فی، ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کریں گے، یہ یا مدہ ہے۔ فا دو پیش فن،
تخفیفن، حا زبر حا، لام زیر یا لی، یہ بھی کیا ہے؟ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یا مدہ۔ میم دو پیش من، حلیمن، میم زبر خا مخ، تا پیش واو تو مخ تو، میم دو پیش من، مخ تو من۔ اب یہاں بھی بیٹا کیا ہے یہ؟ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ واو مدہ ہے یا واو لین ہے؟ جی شاباش، یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو خاص ساکن ہے ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، لیکن اس کو حروف قلقلہ کی طرح ہلائیں گے نہیں، ہلایا نہیں جائے گا۔ مخ تو نہیں کریں گے، مخ تو من۔ اس کے بعد میم زبر حا مح، فا پیش واو فو محفو، وا دو زیر وین محفوظن، وا۔ اب یہاں وا ہے، وا کو آپ نے موٹا ادا کرنا ہے، یہ موٹے حروف میں سے ہے جو ہم نے موٹے حروف پڑھے تھے، خا صاد ضاد غین طا قاف وا، یعنی کہ 7 حروف جو کبھی بھی باریک نہیں ہوتے، ہر حال میں موٹے ہوتے ہیں، ان میں سے یہ وا ہے، اس کو موٹا کر کے ادا کریں گے۔ محفوظن، تا زبر قاف تقو، تقو۔ اب دیکھیں یہ قاف کے اوپر جزم ہے، یعنی کہ قاف ساکن ہے، اور یہ قلقلہ ہے، قاف قلقلہ ہے، اس کو ہم نے ہلا کر پڑھنا ہے، اور یہ باریک تا ہے، تا کو اس کو باریک پڑھنا ہے، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے۔ تقو، اس کو تک نہیں کریں گے، تک یہ بھی نہیں کریں گے، بلکہ تقو، ٹھیک ہے، ہلائیں گے اور موٹا بھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ جو ہے یہ یا مدہ ہے، وی، واو زیر یا وی، تقو وی، میم دو زیر من، تقو وی من۔ اس کے بعد آئیں میم زبر نون من، اچھا اب یہ نون ساکن ہے، نون ساکن ہے، تو ادھر نون ساکن کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں 6 حروف نون ساکن، یہ ہوتی ہے نون ساکن، ٹھیک ہے، اور یہ ہے نون تنوین، یعنی کہ زبر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو نون تنوین کہا جاتا ہے، اور نون کے اوپر جزم ہو تو اس کو نون ساکن کہا جاتا ہے۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ بھی نون تنوین ہے، اس کو بھی نون تنوین کہیں گے، اور اسی طرح اگر یہ دیکھیں گے 2 زبریں آ گئی ہیں، یہ بھی نون تنوین ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ کے سامنے پہلی جو مثال آئی ہے یہ نون ساکن کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہم کیا کریں گے؟ یہاں قاعدہ اچھی طرح آپ ذہن نشین کر لیں، نون ساکن کے بعد حمزہ، حا، عین، حا، غین، خا، لام، غا، یہ 8 حروف، ٹھیک ہے، دوبارہ سنیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، لام، را آ جائے نا، تو وہاں نون ساکن یا نون تنوین کے بعد وہ جو میں نے بتائے آپ کو 8 حروف، ان میں سے کوئی آ جائے تو وہاں نون ساکن کے بعد نون پر غنہ نہیں کرنا ہے۔ ان 8 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ان 8 حروف کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو وہاں غنہ کر کے پڑھا جائے گا، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یہ قاف آ گئی ہے، قاف 8 حروف میں سے نہیں ہے جو بتائے گئے ہیں آپ کو، تو لہٰذا یہاں ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، ماؤں، ناک میں آواز کو چھپائیں گے، ماؤں، ٹھیک ہے۔ میم زبر نون، ماؤں، قاف پیش واو قو، کیا بنا؟ ماؤں قو، صاد 2 زیر، صن،
منقوصن، قاف کو موٹا ادا کرنا ہے اور یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، واو ساکن اس سے پہلے حرف پر پیش ہے۔ اچھا جی، میم زبر میم مم، نون پیش واو نو، مم نو، نون دو زیر نین، تو یہاں بھی یہ واو مدہ ہے جو ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حا زبر حا، فا زیر یا فی، یہ کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہو تو کیا اس کو کہتے ہیں؟ شاباش بتائیں، یا مدہ۔ حفی وا دو زبر ون، کیا بنا؟ حفی ون، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ وا بھی یہاں موٹا ہے، اس کو موٹا ادا کرنا ہے۔ واد زبر وا، واد ہے، واد کو خوب موٹا کر کے ادا کرنا ہے، اس کے مخرج سے اس کو نکالنا ہے، یعنی کہ جہاں سے یہ ادا ہوتا ہے وہیں سے اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ عین زیر یا عی، یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، یا ساکن سے پہلے حرف پر زیر ہے، یا مدہ، ٹھیک ہے، یا مدہ ہے۔ وعی فا دو زبر فن، وعی فن، جیم زبر جا، میم زیر یا می، یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی یا مدہ ہے، جمی، لمبا کر کے پڑھیں گے ایک الف کی مقدار کے برابر۔ عین دو زبر عن، جمیعن، با زبر با، عین زیر یا عی، بعی، دال دو زبر دن، بعیدن، میم زبر ما، صاد زیر یا صی۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی یہ جو یا ہے نا، یہ اصل میں یا ہے، یہ والی، تو یہ نقطے ادھر پڑے ہوئے ہیں، یہ تھوڑی سی غلطی ہے لکھنے کے حوالے سے، تو یہ جزم بھی اس کے اوپر آئے گی، ٹھیک ہے، یہ یا ہے۔ تو یہ یا ساکن سے پہلے حرف پر کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہ بھی یا مدہ ہے، یہ بھی یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی یا مدہ آپ کے سامنے ہم نے آپ کو سمجھایا ہے، یہ اچھی طرح اس کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ یہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی واو مدہ ہے، اور یہ بھی اسی طرح واو مدہ ہے، یہ یا مدہ ہے، یا مدہ واو مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ادھر بھی آپ اس کو آپ خود تلاش کریں، اس میں سے یا مدہ کون سا ہے اور واو مدہ کون سا ہے، تو آپ کو خوب انشاءاللہ واضح طور پہ سمجھ آ جائے گی۔ رو دو زبر رون، موصیعون، یہاں صاد کو موٹا ادا کریں گے، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، اور یہ یا مدہ ہے، یا مدہ، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ را کے اوپر زبریں ہیں تو را کو موٹا پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں، دیکھیں توجہ کریں، تا زبر ثا تس، تس، اب سا کو بہت نرم ادا کرنا ہے، سامنے والے دو دانتوں کے کنارے سے زبان کی نوک کو لگا کر آپ نے سا نکالنا ہے، اور یہ باریک حرف ہے۔ اب اس میں سمجھنے والی باتیں دیکھیں، یہ سا ساکن ہے لیکن حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے، لہذا اس کو ہلانا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح یہ موٹا حرف بھی نہیں ہے، اس کو موٹا بھی نہیں کرنا، اس کی آواز کے اندر جو ہے وہ موٹا پن نہیں ہونا چاہیے، موٹائی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تا زبر سا تس، با زیر یا بی، یہ کیا ہے؟ یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، تس بی، تا دو زبر تن، تس بی تن۔ اچھا، اب میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ زبر ہو، زبر کو کب لمبا کیا جاتا ہے؟ جب اس کے بعد الف ہو، ٹھیک ہے، لیکن یہ پیارے بچوں یہ الف نہیں ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر جزم ہوگی، زبر ہوگی، زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، تو وہ الف نہیں ہوگا بلکہ اس کو ہم حمزہ کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ حمزہ۔ تو یہ حمزہ ہے، اس کو ہم نے جھٹکے سے پڑھنا ہے، تا زبر حمزہ ت، واو زیر یا وی، یہ یا مدہ ہے، ت وی، لام دو زبر لن، ت وی لن، تا زبر نون تن۔ ہاں، یہاں جو ہم نے آپ کو پہلے سمجھایا
کہ نون ساکن کے بعد وہ جو 8 حروف آپ کو بتائے پچھلے، یعنی کہ آپ کو بتایا ہم نے پیچھے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، لام، را، نون ساکن یا تنوین کے بعد وہ آ جائیں تو وہاں غنہ نہیں کرنا. تو یہ جو کاف آیا ہے کاف ان میں سے نہیں ہے، لہذا ہم یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. تا زبر نون تن، کاف زیر یا کی، تن کی، لام 2 زبر لن، تن کی لن. ٹھیک ہے. اب یہاں 2 چیزیں ہیں نہیں آپ سمجھنے والی، ایک غنہ ہے نون ساکن کے بعد کاف ہے، اور دوسرا یہ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میم پیش سین، مس، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے. تا زبر تا، مست، قاف زیر یا قی، اب یہ یا مدہ ہے اور قاف کو موٹا ادا کرنا ہے، باریک نہیں ہونا چاہیے. میم 2 زبر من، مستقیمن. اچھا پیارے بچوں آپ بتاؤ یہ سارے جو حروف اس کے اندر استعمال ہوئے ان میں سے موٹا حرف کون سا ہے؟ شاباش، یہ قاف. ٹھیک ہے. قاف کے علاوہ کسی کو موٹا نہیں کرنا. اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی حمزہ نہیں، الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے. تا زبر حمزہ تا، جیم پیش جو، تا جو، را زبر را. ٹھیک ہے. اب دیکھو را کو ہم نے موٹا کیوں کیا؟ را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اس وجہ سے را کو موٹا ادا کریں گے. حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ تا جو، نون زیر یا نی، یہ کیا ہے آپ خود بتائیں جی؟ یہ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم نے یہاں تک پڑھا ہے سبق. انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. یہ سارا سبق مکمل سنیں، 2-3 مرتبہ سنا کریں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر یہ سارے الفاظ بیٹھ جائیں، ہر بات کی آپ کو سمجھ آئے. پھر بھی آپ کو کوئی ذہن میں اشکال ہو، کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا آپ کو جواب دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.